تصور کریں ایک قوم جو تجارت میں ماہر تھی، بازاروں میں ان کی دکانیں تھیں، قافلے آتے جاتے تھے، خرید و فروخت کا کاروبار چلتا تھا۔ لیکن یہ لوگ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے، جب خریدتے تو پورا لیتے، جب بیچتے تو کم دیتے، ترازو میں کمی کرتے، پیمانے میں غلط بیانی کرتے اور راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ان کے پاس اللہ کا نبی آیا، سمجھایا، ڈرایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ کہا، تم ہمارے باپ دادا کے طریقے بدلنا چاہتے ہو، ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں۔ اور پھر ایک دن آسمان سے چیخ آئی، ایک آواز جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ پوری قوم اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے بازاروں میں مردہ پڑی رہ گئی۔ یہ کہانی ہے قوم مدین کی، وہ قوم جس نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو قوم مدین میں بھیجے گئے۔ مدین ایک علاقہ تھا جو شام اور حجاز کے درمیان واقع تھا۔ آج کل یہ علاقہ اردن اور سعودی عرب کی سرحد پر ہے۔ یہ علاقہ تجارتی راستوں پر واقع تھا، اس لیے یہاں کے لوگ تجارت کرتے تھے، قافلے آتے جاتے تھے اور خوشحالی تھی۔ لیکن اس خوشحالی کے ساتھ ساتھ یہ قوم بہت سے گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ تھا ناپ تول میں کمی، یعنی دھوکہ دہی، بے ایمانی اور ظلم۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف، سورہ ہود اور سورہ الشعراء میں قوم مدین کا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی حضرت شعیب ان کی اپنی قوم میں سے تھے، ان کی زبان بولتے تھے، ان کی تہذیب جانتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں نبی بنایا تاکہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء میں سب سے اچھے خطیب، سب سے اچھے مقرر۔ ان کی گفتگو میں بہت اثر تھا، وہ بہت خوبصورت انداز سے بات کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پہلی بات تھی، توحید کی دعوت۔ قوم مدین بت پرستی کرتی تھی، وہ مختلف درختوں، پتھروں اور بتوں کو پوجتے تھے۔ حضرت شعیب نے انہیں سمجھایا کہ یہ سب بے بنیاد ہے، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ صرف ایک اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت شعیب کی دعوت صرف توحید تک محدود نہیں تھی، انہوں نے معاشی اور اخلاقی برائیوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا، اور ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ بہت واضح اور سیدھی بات تھی۔ جب کچھ بیچو تو پورا دو، جب خریدو تو زیادہ مت لو، لوگوں کے حقوق مارو مت، اور معاشرے میں فساد مت پھیلاؤ۔ قوم مدین کی بدینتی کیسی تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس دو قسم کے ترازو ہوتے تھے، ایک جب وہ کچھ خریدتے تو استعمال کرتے جو زیادہ وزن بتاتا تھا، اور دوسرا جب بیچتے تو استعمال کرتے جو کم وزن بتاتا تھا، یعنی وہ دونوں طرف سے دھوکہ دیتے تھے۔ اسی طرح پیمانے بھی دو طرح کے تھے، ایک میں کم آتا تھا جو بیچنے کے لیے استعمال ہوتا، اور ایک میں زیادہ آتا تھا جو خریدنے کے لیے۔ یہ صرف دھوکہ نہیں تھا، یہ منظم ظلم تھا، یہ پوری قوم کا طریقہ بن چکا تھا۔ اور ایک اور بڑا گناہ تھا، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا اور لوٹنا۔ قرآن میں حضرت شعیب نے کہا، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو، لوگوں کو ڈراتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، یعنی یہ لوگ سڑکوں پر بیٹھتے تھے، جب کوئی تاجر یا مسافر گزرتا تو اسے دھمکاتے، ڈراتے اور ٹیکس وصول کرتے آ لوٹ لیتے۔ اور جو لوگ حضرت شعیب کی بات ماننے آتے ان کو بھی دھمکاتے کہ اگر شعیب کے پاس گئے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا۔ انہوں نے کہا، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور اللہ نے تمہیں بڑھایا، یاد کرو کہ پچھلی قوموں کا کیا حشر ہوا جنہوں نے نافرمانی کی۔ انہوں نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، سب کو عذاب آیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ لیکن قوم مدین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ قوم نے حضرت شعیب کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے مال میں جو چاہی نہ کریں؟ یہ طنز تھا، وہ نماز کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری عبادت تمہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے کا حق دیتی ہے، ہم اپنے کاروبار خود چلائیں گے، تم اپنی نماز پڑھو۔ یہ آج کے دور میں بھی کہا جاتا ہے، دین کو ذاتی معاملہ بنا دو، معاشی اور سماجی معاملات میں دین کو مت لاؤ۔
حضرت شعیب نے بہت صبر سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیا میں خاموش رہ سکتا ہوں؟ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی میری طاقت میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، میں تمہیں جن چیزوں سے منع کرتا ہوں خود ان سے بچتا ہوں، میں خود نہیں کرتا جو تمہیں منع کرتا ہوں۔ یہ ایک نبی کی خوبی ہے، وہ خود عمل کرتا ہے جو سکھاتا ہے۔ لیکن قوم کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ انہوں نے حضرت شعیب کو دھمکیاں دینا شروع کیں۔ کہا، اے شعیب، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو پتھر مار کر قتل کر دیں گے، تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ حضرت شعیب نے کہا، کیا اس صورت میں بھی جب ہمیں تمہارا دین ناپسند ہو؟ ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ تمہارا دین مان لے حالانکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے۔ قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طاقتور تھے، سردار تھے، اور وہ حضرت شعیب کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے عام لوگوں سے کہا، اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم خسارے میں رہو گے۔ یعنی انہوں نے معاشی خوف پیدا کیا، کہا کہ اگر تم نے ایمانداری شروع کر دی، ناپ تول میں انصاف کرنے لگے تو تمہارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے۔ یہ وہی دلیل ہے جو ہر دور میں دی جاتی ہے کہ ایمانداری سے کاروبار نہیں چل سکتا، دھوکہ ضروری ہے۔ حضرت شعیب نے سالوں تک اپنی قوم کو سمجھایا، وہ تھکے نہیں، مایوس نہیں ہوئے۔ ہر موقع پر انہوں نے توحید کی دعوت دی، ہر بازار میں انہوں نے انصاف کا درس دیا، ہر جگہ انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ لیکن قوم کے کان بند تھے، آنکھیں بند تھیں، دل سخت تھے۔ وہ کہتے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، ہم کیوں بدلیں؟ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری روایت ہے۔ پھر حضرت شعیب نے آخری انتباہ دیا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اپنی طاقت بھر کام کیے جاؤ، میں بھی کام کیے جاتا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ واضح اعلان تھا، اب فیصلہ ہونے والا ہے، اب اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اور پھر وہ دن آیا، اللہ کا عذاب آیا، لیکن کیسے؟ قرآن میں اسے یوم ذلہ کہا گیا ہے، سائے والا دن۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے 7 دن شدید گرمی آئی، اتنی گرمی کہ لوگ جلنے لگے، سانس لینا مشکل ہو گیا، پانی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں پناہ لیتے لیکن گرمی اندر بھی تھی۔ پھر آسمان میں ایک بادل نمودار ہوا، ٹھنڈا سایہ دار۔ لوگ خوش ہو گئے، سوچا کہ یہ راحت ہے، یہ بارش لائے گا۔ سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، سب۔ وہ ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے اور خوش تھے۔ لیکن یہ رحمت کا بادل نہیں تھا، یہ عذاب کا بادل تھا۔ اچانک اس بادل سے ایک زبردست آواز آئی، ایک چیخ، ایک دھماکہ۔ قرآن میں اسے ایسیہا کہا گیا، ایک ایسی چیخ جو دلوں کو پھاڑ دے۔ اور ساتھ ہی آگ کی بارش شروع ہو گئی، زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، پوری قوم اسی جگہ ختم ہو گئی۔ قرآن نے کہا، پس زلزلے نے انہیں اللہ اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایک لمحے میں سب ختم۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے ہنس رہے تھے، بات کر رہے تھے، اپنی زندگی کے منصوبے بنا رہے تھے، اب سب خاموش پڑے تھے، نہ حرکت، نہ آواز، نہ سانس، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ قرآن نے کہا، گویا وہ وہاں رہے ہی نہیں تھے۔ لیکن حضرت شعیب اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ محفوظ رہے۔ اللہ نے انہیں پہلے ہی نکال لیا تھا، وہ اس جگہ سے دور تھے۔ جب عذاب آیا تو حضرت شعیب نے اپنی قوم کی طرف دیکھا، وہ قوم جس کے لیے انہوں نے سالوں محنت کی، جنہیں انہوں نے سمجھایا، ڈرایا، لیکن جنہوں نے نہیں مانا۔ حضرت شعیب نے کہا، قرآن میں ان کا یہ جملہ محفوظ ہے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے اور تمہاری خیرخواہی کی، اب میں کیوں افسوس کروں اس قوم پر جو کافر ہو گئی۔ یہ جملہ بہت کچھ کہتا ہے۔ ایک نبی کا فرض ہوتا ہے پیغام پہنچانا، حضرت شعیب نے پہنچایا۔ ایک نبی کا فرض ہوتا ہے خیرخواہی کرنا، انہوں نے کی۔ لیکن جو لوگ ماننے سے انکار کریں ان کے لیے نبی کیا کر سکتا ہے؟ نبی دل نہیں بدل سکتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ نبی صرف راستہ دکھا سکتا ہے، جبر نہیں کر سکتا۔ اور جب لوگ راستہ چھوڑ کر گمراہی اختیار کریں تو پھر عذاب آتا ہے۔ قوم مدین کی تباہی کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ وہ بازار جو کبھی چہل پہل سے بھرے رہتے تھے اب ویران ہو گئے۔
वो घर जिन में खुशियां थीं अब खंडर बन गए। वो रास्ते जिन पर काफिले गुजरते थे अब सुनसान हो गए। कुरान ने कहा, और मदीन वाले और मूसा को झुटलाया गया यानी कौम मदीन का जिक्र इसी तरह आता है जैसे दूसरी तबाशदा कौमों का। एक तारीखी मिसाल, एक सबक, एक इबरत। अब सवाल यह है कि कौम मदीन का असल गुनाह क्या था? बुत परस्ती? हाँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं। उनका असल गुनाह माशी जुल्म था, नापतोल में कमी, धोखाधही, बेईमानी। ये बात काबिले गौर है कि अल्लाह ने उनके अजाब का जिक्र करते हुए खास तौर पर उनकी माशी बुराइयों को नुमाया किया। क्यों? क्योंकि माशी जुल्म पूरी सोसाइटी को तबाह कर देता है। जब लोग एक दूसरे को धोखा देने लगें, जब हर शख्स अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाए, जब कारोबार में ईमानदारी खत्म हो जाए, तो वो कौम तबाह होने के करीब होती है। कौम मदीन ने यही किया था। उन्होंने अपनी पूरी मईशत धोखे पर खड़ी की थी। हर दुकानदार धोखा देता, हर ताजिर बेईमानी करता, हर शख्स दूसरे को ठिगने में लगा रहता। और जब ये पूरी कौम का तरीका बन जाए तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। ये कोई मामूली गुनाह नहीं था, ये मुनज़्ज़म जुल्म था, ये समाजी जुर्म था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ये बेईमानी तुम्हें तबाह कर देगी। उन्होंने माशी इंसाफ की तालीम दी, पूरा नापो पूरा तोलो, लोगों के हुकूक अदा करो। ये सिर्फ दीनी तालीम नहीं थी, ये माशी और समाजी इस्लाह थी। लेकिन कौम ने कहा, यह हमारे कारोबार में दखल अंदाजी है। ये आज भी कहा जाता है, दीन को कारोबार से अलग रखो। कौम मदीन की कहानी आज के दौर के लिए बहुत अहम है। आज भी दुनिया में माशी जुल्म हो रहा है, नापतोल में कमी, मिलावट, धोखाधही, सूद, रिश्वत, करप्शन। कंपनियां लोगों को धोखा देती हैं, मसनूआत में मिलावट करते हैं, झूठे इश्तिहारात देते हैं। बाजार में बेईमानी आम है, सब्जी फरोश कम तोलता है, दुकानदार मिलाकर बेचता है, ताजिर मुनाफा खौरी करता है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी कौम क्यों तबाह हो रही है। कौम मदीन की तबाही से हमें क्या सबक मिलते हैं? पहला सबक, माशी इंसाफ बहुत अहम है। अल्लाह ने बुत परस्ती का अजाब नहीं दिया सिर्फ, बल्कि माशी जुल्म का अजाब दिया। दूसरा सबक, कारोबार में ईमानदारी जरूरी है। जो कौम धोखे पर चले वो तबाह हो जाती है। तीसरा सबक, बाप दादा के तरीकों को अंधाधुंध न मानो। कौम मदीन कहती थी ये हमारे आबाओ अजदाद का तरीका है, लेकिन अगर तरीका गलत हो तो बदलना जरूरी है। चौथा सबक, नबी की बात मानो। हजरत शुएब ने सच कहा था, रास्ता दिखाया था, लेकिन कौम ने नहीं माना। आज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं। अगर हमने नहीं माना तो हमारा भी हशर कौम मदीन जैसा हो सकता है। पांचवा सबक, धोखाधही छोटा गुनाह नहीं। आज लोग सोचते हैं कि जरा सा कम तोल दिया, जरा सी मिलावट कर दी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यही जरा जरा मिलकर पूरी कौम को तबाह करता है। छठा सबक, अजाब अचानक आता है। कौम मदीन को लग रहा था कि सायादार बादल राहत लाया है, लेकिन वो अजाब था। आज भी लोग सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह का अजाब किसी वक्त भी आ सकता है। सातवां सबक, नबी का फर्ज पैगाम पहुंचाना है। हजरत शुएब ने अपना फर्ज अदा किया, उन्होंने समझाया, डराया, खैरखाही की। अब हमारा फर्ज है कि हम माने या ना माने। आठवां सबक, अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम बुरा है। कौम मदीन को अल्लाह ने नेमतें दी थीं, तिजारत, माल, दौलत, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की, जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानी की, और फिर सब कुछ छन गया। नवां सबक, तौबा का दरवाजा खुला रहता है। अगर कौम मदीन ने किसी भी वक्त तौबा कर ली होती, अपने तरीके बदल लिए होते, तो अल्लाह मुआफ कर देता, लेकिन उन्होंने अक्कड़ दिखाई और तबाह हो गए। 10वां सबक, दुनिया फानी है। कौम मदीन के बाजार, दुकानें, महल, दौलत, सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया। आज हम जो कुछ जमा कर रहे हैं वो भी यहीं रह जाएगा। जो चीज साथ जाएगी वो नेक अमल है, ईमानदारी है, अल्लाह की रजा है। कौम मदीन की कहानी खत्म होती है, लेकिन सबक जारी है। आज भी जो कौम जुल्म करे, धोखा दे, बेईमानी करे, अल्लाह के नबी की बात ना माने, इसका अंजाम कौम मदीन जैसा हो सकता है। अल्लाह का कानून नहीं बदलता, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। कौम मदीन ने बदलने से इनकार किया और तबाह हो गई। आज हमें फैसला करना है
کیا ہم بدلیں گے قوم مدین کا راستہ اختیار کریں گے؟ اللہ ہمیں حضرت شعیب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں کاروبار میں ایمانداری عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے معاشی ظلم سے بچائے۔ آمین۔